بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آج ہمارے پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب ہماری ٹیم نے کیا ہے یہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے اور مجھے تو یہ واقعی بہت پسند ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے، نوجوانوں کے ملکی تعمیر و ترقی میں کردار کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں دنیا بھر میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں پاکستان میں جو نوجوانوں کی تعداد ہے کل آبادی میں وہ بڑی خوش آئند ہے، اور جو ماہرین ہیں وہ ان نوجوانوں کو کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑی طاقت سمجھتے ہیں، اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہ صحیح سمت پہ ہیں تو آپ کو بہت جلد بہت زیادہ ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کی تعداد ایک بہت خوش آئند ہے، اور جو آج کے ہمارے نوجوان ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ملکی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں ایک اویئرنیس بھی ہے۔ مطلب اپنے آپ کو میں دیکھوں تو شاید 20 سال کی عمر میں مجھے ملکی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر آج کے 20 سال کے جوان کو یہ پتہ ہے کہ وہ کس سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے یا کس سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا اور کیوں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے چیلنجز ہیں نوجوان نسل کے پاس۔ آج نوجوان نسل کے پاس تعلیم کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ روزگار ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان سارے مسائل کو حل کریں یا نہ کریں، ہم نے اپنا جو کل ہے وہ اس نوجوان نسل کے ہاتھ سونپنا ہی سونپنا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو معاشرہ ہے یا جو ریاست ہے وہ نوجوانوں کو صحیح طرح ان کی تربیت کر رہی ہے، اور ان نوجوانوں کو صحیح سمت کی طرف آپ ان کو لے کے چل رہے ہیں، یا ہمارے نوجوانوں نے خود ہی اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے اور اس ملک کو چلانا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک ایجوکیشنسٹ موجود ہیں، آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، زین گوپلانی۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو آج کے موضوع کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے شامل کرتے ہیں کہ نوجوانوں کا ملکی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ہوا کرتا ہے، ذرا اپنے خیالات۔ بہت زیادہ اہم رول ہے، اور انفیکٹ جتنے بھی آپ دنیا میں ملک دیکھتے ہیں، انفیکٹ جو پاکستان کو جو آزادی بھی ملی تھی، وہ جو ساری جو فریڈم موومنٹس تھی وہ بھی نوجوانوں کی ہی تھی۔ وہ نوجوان ہی موجود ہے جنہوں نے انگریزی سرکار کو بہت چیلنج کیا تھا اور بہت تنگ کیا تھا اس زمانے میں، تو یہ نوجوان ہی تھے نا اس زمانے کے۔ اسی طرح کسی بھی ملک کو بنانے میں، کسی بھی معاشرے کو بنانے میں دماغ چاہے ایکسپیرینس والوں کا ہو، مگر محنت یا پھر بازو تو نوجوانوں کا ہی ہوتا ہے ہمیشہ سے۔ اسی طرح اس ملک کو بنانے میں بھی انہی کا کردار ہوگا، اور جو آپ نے بتایا کہ جو ہمارا نمبر ہے 60% سے زیادہ کی جو ہماری پاپولیشن ہے وہ نوجوانوں کی ہے، جو کہ بہت خوش آئند بات بھی ہے اور ایک فکر کی بات بھی ہے کہ اگر انہیں آپ نے کہا اگر صحیح سمت ملی تو بہت اچھا ہو جائے گا، اگر نہیں ملی تو کیا ہوگا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ کہ اگر مثال کے طور پہ آج جاپان جس بات کو لے کے گھبرایا ہوا ہے کہ ان کی میجورٹی پاپولیشن 60+ ہونے لگی ہے، وہ آنے 20 سالوں میں وہ 80+ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہی پاپولیشن نے جاپان کو بنایا آج سے 30 سال پہلے، پوری طرح کہ وہ وار ہوئی کیا نہیں ہوا سب جانتے ہیں اس کے، مگر وہ نوجوان ہی موجود تھے جس کو اس نے یوٹیلائز کیا۔ اگر ہم یوٹیلائز نہیں کریں گے تو مطلب یہ وہی نوجوان ہے جو ڈی موٹیویٹڈ ہوگا، یہ وہی نوجوان ہے جو بہت زیادہ کرٹیسائز کرے گا چیزوں کو لے کے، اور آف کورس کام نہیں کر رہا ہوگا نا۔ ہاں یو رائٹ، ہم اس پہ یقیناً بات کرتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھئی ہمارے مہمان کو بھی آواز آنے دیں، مینو بھائی۔ جناب کون بات کر رہے ہیں؟ فہیم شہاد صدیقی کراچی سے۔ ارے شہاد صاحب آپ کو خوش آمدید، کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر بہت بہتر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا کہیں گے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے؟
دیکھیے ہم نے نوجوان، آپ نے بتایا کہ پاکستان میں میجورٹی آبادی نوجوانوں کی ہے. ہم نے اب دیکھیے مسئلہ یہ کہ اب نوجوانوں پہ اتنا ہم لوگ ذہنی بوجھ ڈالنا ہے کہ ساری ذمہ داری ہم سوچتے ہیں نوجوانی ہم دے کے کیا جا رہے ہیں، جھوٹ، سچ، فراڈ، بے ایمانی، یہ ہم نوجوان کو دے کے جا رہے ہیں بیچارے کو، اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے اچھے، تم سب سے لائق، تم سب سے محنتی، تم سب سے بڑے قربانی والے بنو. ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنی نسل نوجوان کو دے کیا جا رہے ہو یہ سوچو. ہم نے کیا کیا اس نوجوان طبقے کو، جو ہمارا وہ ہے اثاثہ ہے، اس کو ہم کہاں یوز کر رہے ہیں. اگر اس کو پازیٹیو یوز کرنا ہے تو ہمیں پازیٹیو سوچ دے کے جانی ہے. یہ میرا آپ کا بہت اچھا پیغام ہے. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں پہ ہم نے بوجھ ڈال کے رکھا ہوا ہے، نوجوانوں کو ہم دے کے کیا جا رہے ہیں، جھوٹ، فریب. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نوجوانوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، انہیں یہ سکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ قربانی دیں ملک کے لیے، مگر ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا. مطلب ان کا جو اشارہ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے اور ہم نے اس میں اپنا کوئی رول پلے نہیں کیا. صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اب دیکھیں جب ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں نا تو اس وقت دو نوجوان ہیں. ایک وہ نوجوان ہے جو تقریباً 87 کے بعد پیدا ہوا ہے اور سن 2000 تک ان کی پیدائش چل رہی ہے، اور ایک اس کے بعد کی، اس کو ہم جنریشنز کہتے ہیں الگ الگ. ایک ملینیلز ہے اور ایک ہے جنریشن زی یا زومرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ملینیلز اس وقت موجود ہے جو کام کر رہے ہیں مگر اب تک لیڈرشپ پوزیشنز میں نہیں ہیں اتنے کمپیریٹیو. ٹھیک ہے. موجود ہیں، سینئر مینیجر تک پہنچ گئے مگر لیڈرشپ پوزیشن میں صرف 1960s لیٹ 60s ارلی 60s والے وہ یہ جنریشن وائی بیٹھی ہوئی ہے ابھی تک، بیکاز ابھی بھی ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج اتنی آئی نہیں ہے. 1960 والے ریٹائر ہو گئے مگر 1965 والے بھی بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. یہ 60 سال میں ریٹائر ہوتے ہیں. سمجھنے کی بات یہ اس وقت ہماری جنریشن وائی، جنریشن ملینیلز، یہ لگی ہوئی ہے بہت سارے غلط چیزوں کو صحیح کرنے میں، ہم انڈو کرنے میں لگے ہوئے. جیسے کہ وومن امپاورمنٹ کی بات کر لیں. آپ اسٹیٹسٹکس بتاتی ہے کہ اس وقت 25% پاکستانی عورتیں کام کرتی ہے، 25%، جو ایک اچھا نمبر ہے. That's a good sign. مگر سن 2000 میں یہ 10% تھا. دیکھیں نا 22 سال میں ہم کہاں پہنچ گئے، اس میں ہمارا کردار ہے بیکاز یہی جنریشن تو کام کر رہی ہے. اب یہ ایسے بہت سارے اسٹیٹسٹکس ہیں فہیم جو دکھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے مگر ہمیں بہت سارا انڈو کرنا پڑتا ہے. ابھی بھی 40% عورتیں جو کام نہیں کر رہی ہے وہ اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ آدمی منع کرتا ہے. یہ اسٹیٹسٹکس ہے، وہ مینشنڈ ہے رپورٹ کے اندر سارا کا سارا. تو وہ 40% لوگوں کو بھی صحیح کرنا ہے نا کہ آدمیوں کا حق نہیں ہے اس بات پہ، وہ عورت کی چوائس ہے. 15% وہ عورتیں جو ان کی بائی چوائس کام نہیں کر رہی، وہ صحیح ہے، وہ بائی چوائس ہے. ہمیں انڈو کرنی بہت ساری چیزیں. صحیح. جب ہم نے وہ غلط چیزیں انڈو کر دی جو پرانی جنریشن چھوڑ کے گئی ہے، تبھی آنے والی جنریشن یعنی کہ جنریشن زی یا سن 2000 کے بعد کی پیدائش والی جنریشن وہ اس کو اپ سکیل کر پائے گی. اچھا، مجھے ویسے یہ سن 2000 والے اور 2000 کے بعد والے جو بچے ہیں یہ مجھے بڑے انرجیٹک لگتے ہیں. بالکل. اور ان بچوں میں مطلب اتنا نالج اور اتنی اویئرنیس ہے جتنی ہمیں نہیں دی. بالکل صحیح ہے. ہم ادھر ادھر کی باتیں سن لیا کرتے تھے، مان لیا کرتے تھے، یہ ہر چیز پہ گوگل کرتے ہیں. بالکل ایسا ہے. مجھے یاد ہے کہ اس ایج میں ہم لوگوں نے وہ کمپیوٹر آن کرنے کے لیے بھی ایک ڈپلوما کیا تھا 6 مہینے کا. جی 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 ٹھیک ہے. تو آج یہ سچ بات ہے. آج وہ چھوٹا 1.5 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ بھی باقاعدہ جو ہے نا وہ اور یوٹیوب پہ ہر چیز سیکھ بھی لیتے ہیں. ہاں کہ ٹیوٹوریل موجود ہے، یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لو اس کو کیسا کرنا ہے. صحیح. اچھا دیکھیں، جتنے بھی مہذب معاشرے یا جو کامیاب ریاستیں ہیں جی انہوں نے اپنی یوتھ یا اپنی جو جنریشنز ہیں ان کے اوپر بڑا کام کیا ہے. اور آج بھی یورپ میں، جرمنی میں، کسی اس طرح کے مہذب معاشرے میں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سرکار کی طرف سے لوگ آپ کو رابطہ کرتے ہیں اور بچے کی جو پہلی خوراک ہے اس کا دودھ اور باقی سے وہ سب کچھ آپ کو ریاست کی طرف سے مل جاتا ہے. کہ وہ اس وجہ سے کہ کہیں اس کی خوراک میں کمی نہ آ جائے کیونکہ یہ ان کا بچہ تو ہے ہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ اس ملک کا سپوز جرمنی کا بچہ بھی ہے. جی ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے کل کو جرمنی کو آگے بڑھنے میں اپنا رول پلے کرنا ہے. اس کی ایجوکیشن کے بارے میں بھی باقاعدہ حکومت فکر مند ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ اس کو صحیح طرح سے تعلیم نہیں دے پائیں گے، انہیں ایسا لگتا ہے تو وہ اس کو
मतलब जिस तरह सपोर्ट कर सकते हैं वो करते हैं। और अगर माँ बाप बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये बच्चे के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है, तो बच्चा वो ले लेते हैं जी। तो क्या बात कहने का मतलब ये है कि किस हद तक वो अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में फिक्रमंद है। बिल्कुल सही। हम अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में किस कदर फिक्रमंद है, हमारी हुकूमतों की क्या तरजीह है कि हमारे बच्चों की खुराक, हमारे बच्चों की तालीम, हमारे बच्चों की तरबियत और हमारे बच्चों की सोच वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये सारी ताकत, ये सारा मुल्क, ये सारी कोशिशें, कुर्बानियों के बाद जो हमने हासिल किया है, ये हमने इसी अगली नस्ल के हाथ तो सौंपना है। सैडली फहीम विजन नहीं है किसी भी गवर्नमेंट का, मैंने नहीं देखा, नहीं है, किसी गवर्नमेंट का नहीं आया, किसी भी कोई भी पार्टी उठा लो, नहीं आया विजन इस बात पे कि फ्यूचर के लिए काम करना है, नहीं बात कर रहे। वो ये जरूर बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। आगे उसके बाद क्या है? एक्सपोर्ट तो आज बढ़ाओगे ना, उसके बाद क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा, नहीं सोचा जाता। मुश्किल से 2 साल या अपनी 5 साल की गवर्नमेंट के बारे में ही सोचते हैं। ये इन्वेस्टमेंट 25 साल की है, ये इन्वेस्टमेंट 20 साल की है मिनिमम, इसका रिजल्ट 20 साल बाद मिलता है, और तब होता है जब आपका लॉन्ग टर्म विजन होता है। ये सारे मुल्क जिन्होंने, फॉर एग्जांपल चाइना ने पॉवर्टी ऑलमोस्ट कितनी कम कर दी अपने मुल्क के अंदर, वो भी बहुत गरीब मुल्क था, वहां भी लोग भूखमरी से मरते थे, बट क्या पहुंच गया आज, कहां पहुंच गया? वियतनाम एक और बड़ी एग्जांपल है। ये वो सारे मुल्क है जो आप ही की हालत की तरह थे, मगर आज आपसे बहुत एलिवेट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन मौजूद था और वो जानते थे कि आने वाले वक्तों में क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा का सारा स्कोप है जिसके ऊपर बहुत काम चल रहा है, दुनिया काम कर रही है उसके ऊपर सारा का सारा। आपके यहाँ कितनी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना यूथ को गाइड किया जा रहा है। एक जमाने में हमारी जनरेशन में जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाए जाते थे कि सीए करो बिकॉज बहुत स्कोप है, आने वालों के लिए एआई के ऊपर बात ही नहीं की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए अच्छा है, वाह वाह 3D चीजें दिख गई, बट काम नहीं हो रहा ना, डेवलपमेंट की बात नहीं की जा रही है। और अच्छा ये सीखना है, बाहर चले जाओ, ये सीखने कितनी सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि यहाँ पे ऑफर ही नहीं होते। अब यूथ क्या करे, वो बाहर चला जाएगा, जब वो बाहर जाएगा तो वहां की चकाचौंध देखेगा, वहां की फैसिलिटीज देखेगा, तो वो क्यों नहीं काम करना चाहेगा, वो क्यों नहीं रहना चाहेगा बाहर? वो बोलेगा हर चीज है, मेहनत तो मुझे वहां भी कितनी करनी है, एटलीस्ट मेरी लाइफ तो सेफ है, फैसिलिटीज तो मिल रही है। और ये दूसरे पॉइंट आता है कि वो जो आपके बंदे ने सवाल किया कि हम क्या देख के जा रहे हैं, आप ये अदल वाले मामला सही कर लेना, इंसाफ वाले, रुक जाएगा सब, बंदा हर बंदा रुक जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यानी कि आपको लगता है कि जो पिछली जनरेशंस हैं, इनको अगर कुछ दे के जाना है यहाँ पे अगली जनरेशन को, तो वो अदल का निजाम है वो बेहतर करके देखे जाए। आपने लॉ का कह दिया कि आप सही तरह, कानून हर किसी के लिए इक्वल है, आप जो भी हैं, अगर आपने कानून तोड़ा है आपको सजा मिलेगी। इस बात पे अगर कायम हो जाए, आप यकीन जाने आधे से ज्यादा मामला सही हो जाएंगे, बिकॉज हर चीज की जड़ यही है ना, करप्शन की जड़ यही है, नाइंसाफी की जड़ यही है, बड़ी बड़ी गेम माफियाज की जड़ यही है कि लॉ वीक है ना। सही। अच्छा, नौजवानों को मतलब सही समत देने के लिए उनको कोई ऐसे अच्छे तालीमी इदारे या तालीम का एक बेहतरीन निज़ाम जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। बेशक, इसके बगैर वो सारे ख्वाब, वो सारे ख्याल वो अधूरे रह जाएंगे। जो आज हमारी ताकत है 60% के करीब नौजवान, अगर इनको अब हमने सही तरह से तालीम ना दी, इनको तरबियत ना दी, तो ये सब जो है इस मुल्क के लिए वो जितनी ताकत बन सकते हैं ना, उतना ज़्यादा जो है ये एक बोझ भी बन सकते हैं। आप सिर्फ इमेजिन करें कि इमरान खान साहब जब अपने इक़्तिदार में आने से पहले आवाम से खिताब किया करते थे, तो उस वक्त वो ख़ुद अपने मुंह से कहा करते थे कि हमारे यहाँ 3 करोड़ के करीब बच्चे जो है ना वैसे हैं जिनकी स्कूल जाने की उम्र है और वो स्कूल नहीं जाते हैं। अच्छा, इस बात को कई साल गुजर गए, उन बच्चों के लिए काम नहीं हुआ, बल्कि कोविड के दिनों में और ज़्यादा बच्चे ऐसे हो गए जो स्कूल नहीं जाते हैं, जिनको स्कूल जाना है और वो जाते रहे हैं। आज से 12 साल बाद, 15 साल बाद, ठीक है, वही बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं वो बच्चे बड़े हो चुके होंगे और वो 3-3.5 करोड़ घर बन चुके होंगे जहाँ पे तालीम का कोई नामो निशान नहीं होगा। तो इतनी बड़ी एक गैर तालीम याफ्ता नौजवानों की फोर्स के साथ आपको लगता है कि आप इस जदीद दुनिया में तरक्की कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको नहीं लगता कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें बहुत सारे हमारे नौजवान वो इस थोड़े से फेडअप हो चुके हैं, डीमोटिवेट हैं? बिल्कुल है कि उन्हें
یہ بھی لگنے لگا ہے کہ بہت سے نوجوانوں کو کہ ہمیں ملک سے باہر چلے جانا چاہیے, بالکل لگتا ہے ہمیں وہاں پہ نوکری مل جائے گی, یا مطلب پاکستان سے ترجیح دے رہے ہیں کافی زیادہ. ہاں بالکل ہے یہ. کیوں؟ دیکھیں میں آپ سے وہ جنریشن کی بات کروں گا بیکاز یہ کانٹیکٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری جنریشن نے ٹیررزم دیکھا تھا جب ہم چھوٹے تھے, کالجز میں تھے, اسکولز تھے. مجھے یاد ہے میری اسکول پہ تالا لگا دیا گیا تھا بیکاز اسکولز کو اٹیک کرنے کی باتیں کی گئی تھی اس زمانے میں, اور پھر 6-7 بار APS کا واقعہ ہوا تھا سارا کا سارا. ہم نے ٹیررزم دیکھا تھا, اس لیے ہماری جنریشن بھاگی تھی یہاں سے کہ بھائی بھاگو بھاگو بھاگو, یہاں ہر دوسرے دن بلاسٹ ہوتے ہیں. یہ جنریشن اب تک اتنا برا نظام نہیں دیکھ رہی ہے جو ہم گو تھرو کر چکے ہیں. 2000, 2001, 2002, 2003 بہت برا حال تھا نا. ہم میں سے بھی بہت لوگ چلے گئے, بہت ہمارے دوست باہر بیٹھے ہوئے جو چلے گئے, اور بہت جو یہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. آپ کام کر رہے ہیں, میں کام کر رہا ہوں, ہم بیٹھے یہاں کام کر رہے ہیں. ایک بات ہے جو بیٹھ کے کام کر رہے ہیں نا, یہ وہ ہے جو واقعی میں اس کا خود کا ایک ویژن تھا, اس کو خود کہیں پہنچنا تھا, یہ خود کی ترجیح تھی. یہ کسی ماں باپ نے نہیں ڈالا تھا, یہ شوق خود کا تھا. یہی ساری باتیں آج کی نوجوان کو بھی سمجھنا ہے. آج اپرچونٹیز گلوبلی زیادہ ہے. مثال کے طور پہ کتنا کامن ہے کہ کسی کو اگر ایکٹر بننا ہے تو وہ ٹک ٹاک پہ پہلے فیمس ہو جائے, آٹومیٹکلی اس کو رولز مل جاتے ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, یہ آسان ہو گیا ہے. گھر بیٹھ پہ ڈفرینٹ براڈ کاسٹنگ اپلیکیشنز ہیں, ان پہ کام کر رہے ہیں اور وہ ایک ایکٹر سے زیادہ کما رہے ہیں بچے. یوٹیوب پہ ہو گیا, ٹک ٹاک پہ ہو گیا, سب کام کر رہے ہیں نا. اور پھر آف کورس ان کو مین لائم لائٹ, مین اسٹریم میڈیا میں بھی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. ہمارے وقت یہ نہیں تھا, ہمیں سارے جانے پڑتے تھے, اسٹوڈیوز کے چکر لگانے پڑتے تھے. اور یہ ہر پروفیشن کی آپ بات کر لیں, ہر چیز کے اوپر اپرچونیٹیز سب مجھے زیادہ لگتی ہیں, اور کام بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے. یہاں پہ صرف میرا جو مسئلہ ہے وہ تھا کہ پیسوں کو چیز کرنا بند کرو, کیونکہ پیسہ آ جاتا ہے. یقین جانے پیسہ آ جاتا ہے. جتنے بھی آپ ہماری ایج والوں سے پوچھ لیں یا ہماری پچھلی سے پوچھ لیں, پیسہ قسمت کا لکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ مل جاتا ہے. آپ جتنا بھی محنت کریں گے وہ ایک جو اماؤنٹ لکھی وہ ملے گی آپ کو. اچھا, مگر جب ایک اوور آل جب معاشی توازن جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے, ہاں, تو پھر اس طرح کے کردار نکل کے سامنے آتے ہیں. جیسے ابھی کووڈ میں ایک چیز دیکھیں, کاروبار کا اصول ہے نا کہ آپ ایک چیز بیچتے ہیں, آپ کو اس کا منافع ہوتا ہے. آپ زیادہ چیز بیچتے ہیں, آپ کو اس کا زیادہ منافع ہوتا ہے. جی, ہے نا. اب یہاں پہ ایک وہ بھی سوچ موجود ہے کہ وہ مجبوری دیکھتے ہیں اور زیادہ منافع لیتے ہیں. جی, اب کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ماسک اور سینیٹائزر اور پتہ نہیں صابنوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ انہوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کی. ان کا لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہیں. میڈیکل سٹورز پہ بھی یہ ہم نے ہر طبقے میں جہاں جہاں جس کا داؤ لگا اس نے داؤ لگایا. ایسا ہی ہے. تو یہ والا جو ایک ایلیمنٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو کیسے صحیح کیا جا سکتا؟ ہم تعلیم کی بات کریں, مگر تعلیم ادھوری ہے بغیر تربیت کے. تعلیم اور تربیت یہ تربیت کے حصے ہیں. آپ مثال دے رہے ہیں ماسک غلط بکے, یہ بکے. میں خود ترکی گیا ہوا تھا کووڈ کے دونوں میں, وہ بھی مسلمان ملک ہے, اور وہاں پہ یہ چیزیں مفت بانٹی گئی تھی. کیوں بانٹی گئی تھی؟ کیونکہ بھائی زندہ رہو گے تو ہر چیز ہو جائے گی, پھر کمال ہوگے. کیونکہ یہ بات سمجھی گئی تھی کہ بھائی بیچنے کو تو خون بھی بیچا جاتا ہے, تو کیا بیچو گے؟ بیچنے کو تو کڈنیاں بھی بیچی جاتی ہیں, بیچو گے؟ کاٹ کاٹ کے لوگوں کی کڈنیاں بیچو گے؟ مورلز کہاں ہیں, ویلیوز کہاں ہیں, حرام و حلال کا ڈفرنس کہاں گیا, جنت دوزخ کا کانسیپٹ کہاں چلا گیا؟ یہ مورلز ہیں نا سارے کے سارے جو سکھاتے ہیں. یہ سارے کانسیپٹ کیوں ہے کہ انسان جب دنیا میں موجود ہے تو مورلی کام کرے. ٹھیک ہے, مورلز چلے گئے آپ کے سارے. ہو 5 روپے کا ماس ہوتا تھا, وہ مشکل سے 5 روپے کا ماس جو ہم جب قربانی کے وقت منڈی جاتے تھے تو وہ ملتے تھے وہاں پہ کہ 5 روپے کا ماس لے لگا کے گھومتے تھے, 50 روپے کا مل رہا تھا. جی, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی مشہور قول ہے کہ اگر اس قوم کو معلوم پڑ جائے کہ کل قیامت آنے والی ہے تو آج مسلح اور تسبیح مہنگی ہو جائے گی. جی ہاں, یہ مورلز کی ہے نا باتیں ساری کے ساتھ, کہ مورلز کہاں چلے گئے. اور یہاں پہ مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوری قوم ہے؟ میرا خیال نہیں, پوری قوم نہیں. یہ آٹے میں نمک سے بھی کم لوگ ہیں, حقیقت ہے. ہاں, کیونکہ یہ حرکت اتنی بھونڈی تھی ان لوگوں کی, یہ سوچ ایسی عجیب تھی کہ وہ ہائی لائٹ ہو گئی اور پرومیننٹ ہو گیا یہ سب. بٹ فہیم ابھی سیلاب آیا نا, ہاں, کیا پوری قوم نہیں ملی پھر سے؟ بالکل ملی. زلزلے کے وقت نہیں ملی تھی؟ بالکل ملی. ہمیشہ ملتی ہے قوم. میں مان نہیں سکتا بیکاز یہاں پہ بھی دینے والے زیادہ ہیں. ہم کراچی میں موجود ہے, ہر کونے میں ہم نے دیکھا تھا چیریٹی کے ہر NGO چل رہی تھی.
ये भी हमारे काम है ना। मैंने देखा है कि डिफेंस में भी लोगों ने खुद तो वो जो मदद कर ही रहे थे, उन्होंने अपने गेट खोल के काउंटर रख के वहां भी जो है ना वो कैंप लगा दिए हुए थे कि आप कि कुछ भी हम इकट्ठा कर सकें और वहां पे अपने बहन भाइयों को पहुंचा सकें। अच्छा, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो भी कम है जी, ठीक है, तो एक मतलब एक नौजवान जिसने तालीम हासिल की है, वो अच्छी तालीम हासिल करना चाहता है, आगे पढ़ना चाहता है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बिल्कुल सही। उसके पास इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, माँ बाप उसकी तालीम का खर्च नहीं उठा पाते, अगर वो किसी भी तरह अगर वो अपना पेट काट के बच्चे की तालीम पूरी करने की कोशिश भी करते हैं इतने सारे बच्चों में से किसी एक की, तो वो भी सही जगह तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस हवाले से हुकूमत का या रियासत का क्या किरदार होना चाहिए? और अच्छा, एक और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट भी है कि मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं, अगर उनमें देखा जाए तो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज की तादाद फिर भी ज्यादा है। अंधों में काना राजा, हाँ, ये वो मिसाल है ना? जी, जी, जी। अच्छा देखिए, दो चीजें मैं यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। पहले उस यूथ की दूंगा जिसको आज क्या करना है। ठीक है, रातों रात यूनिवर्सिटीज नहीं बनेंगी, रातों रात नए प्रोग्राम्स नहीं आएंगे, इसमें टाइम लगता है, इसमें पैसा लगता है। अगर कोई सीखना चाहता है वाकई में फहीम, इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है, डिग्रीज भी अवेलेबल है। सारी दुनिया की यूनिवर्सिटी कोर्स एरा जैसी वेबसाइट्स के ऊपर हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, उनके कोर्सेज प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो लोग यूज कर सकते हैं, और उस पर स्कॉलरशिप्स भी मिल रही है। ठीक है, ऐसा good। नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कर नहीं सकते। आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, आप बताएं आप काबिल है, आपके अंदर नॉलेज मौजूद है, और वो मेरिट पे मिलती है प्योर। अगर काबिलियत है और दिखा सकते हो कि आपको आता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग की बात की जाए, आप दिखाओ उन्हें, उसके लोगों को ईमेल करो, वो आपको स्कॉलरशिप देंगे और आपको 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है, बिकॉज वो पूरे ऑनलाइन कोर्सेज है। ठीक है। घर बैठे कंप्यूटर के आगे करना है, सारे एग्जाम्स होंगे, हर चीज होगी, तो आप ये सीख सकते हो। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन सारा कुछ हो सकता है दुनिया की आप बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी से सीख सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन okay। अवेलेबल है अभी के लिए फिलहाल। आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम का वो ये है कि हमारे नौजवानों को मुल्क की सियासत में अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए, और क्या एक पैमाना होना चाहिए सियासत में किरदार अदा करने का? कन्फ्यूशियस एक बहुत फेमस फिलोसोफर था, वो कहता था ये बात कि जब पढ़े लिखे और नौजवान तालीम में सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते, तो जाहिल और बूढ़े सियासत को कंट्रोल करते हैं। ओके, जाहिल और बूढ़े। ओके, ये इस तरह बात की थी कन्फ्यूशियस ने। ये बात हम पे बहुत ट्रू है। पढ़ा लिखा और नौजवान भागता है सियासत से, क्योंकि उसे सियासत सिर्फ गंदगी दिखती है, जबकि सियासत उससे बहुत बालातर है, उससे बहुत अलग अलग चीजें हैं। सियासत तो खिदमत का नाम है। अगर आप इसको समझें या इसको करने की कोशिश करें, नेशन बिल्डिंग का नाम है। आप हाँ। नेशन बिल्ड करते हो, आप आने वाली नस्लें बनाते हो, एक निजाम बना के देते हो जिस पे लोग काम कर रहे होते हैं, गवर्नेंस का, दुनिया से ताल्लुकात बनाते हो। ये सारा आपका सियासत का एलिमेंट होता है, ये भी पॉलिटिक्स कहलाई जाती है, पर लोगों को समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि जो पार्टी वर्कर्स भी हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, इन्हें सालों लग जाते हैं, डेकेड्स लग जाते हैं उस पोजीशन पे आने के लिए कि वो कुछ कर पाए, और तब वो बड़े हो चुके होते हैं, 50-55 के हो चुके होते हैं। क्योंकि गद्दी नशीन सियासत भी यहाँ मशहूर है, एक ही विवाद चलते जा रहा है, बस वही लोग बनते जाएंगे, जिसके पास पैसा है वही सियासतदान बनेगा। ये सारी बातें चल रही है ना, तो ये नौजवानों को डिमोटिवेट करती हैं ये बातें। बिल्कुल करती है, मगर इसको कोई तो बदलेगा ना। तो इनको कैसे ये हम लोग बदलेंगे, या जिन लोगों ने खराब किया वही बदलेंगे, या अगली जनरेशन जो है वो आके बदलेगी? If I'm not wrong, it was Malaysia या it was Vietnam, if I'm not wrong, जहाँ पे ऐसी पार्टीज मौजूद थी, और कुछ नौजवानों ने अपनी पार्टियां बना के, यंगस्टर्स की पार्टी बना के अपना काम किया। मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं एग्जिस्टिंग सिस्टम में जाओ, नया सिस्टम क्रिएट करो। सारी सीट्स नहीं जीतोगे, 2 जीत सकते हो, 2 जीत के एंटर तो हो। देखिए, सारा चेंज उस पार्लियामेंट में ही आएगा, सारा चेंज उस सेनेट में ही आएगा। एंटर तो हो। अब एंटर नहीं हो रहे, दूर से कमेंटिंग कर रहे हैं, तो फायदा नहीं है इस बात पे। नहीं जाना किसी एग्जिस्टिंग पार्टी में, मत जाओ, अपनी पार्टी क्रिएट करो। कितना मुश्किल है पार्टी क्रिएट करना। ये बात सही है आपकी कि जैसे अगर इमरान खान को भी देखें तो उन्होंने वो सारे कामों से रिटायर्ड होने के बाद सियासत ज्वाइन की है। भाई अर्ली एज में सियासत क्यों नहीं ज्वाइन हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्या ये पूरा करियर नहीं हो सकता? यस, हो सकता है, क्योंकि वो वेट करता रहा कि अच्छा, उसकी भी वो कॉलिंग थी ना, उसके दिमाग में नहीं था, अचानक उसको कॉलिंग आई थी कि मुझे इस तरह बेहतर बनानी थी इसे। बट मेरा पॉइंट ये कि जिस तरह लॉयर का करियर होता है, डॉक्टर का करियर होता है, ये करियर भी हो सकता है। सो व्हाई नॉट? और इसके ऊपर पढ़ाया जा सकता है आपके ऊपर। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच जैन साहब, आप तशरीफ लाए आज। हमने आज इस टॉपिक पे काफी गपशप की।
اپنا جو فیڈ بیک ہے آپ دوستوں کا اس کو ہمارے فیس بک پیج پہ آپ ضرور دیجیے گا, www.facebook.com/newscafe, یہ ہے ہمارا فیس بک کا پتہ. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت, آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.